أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورہ مریم کی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 72 تک آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا انسان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو اس بات کی خبر نہیں کہ انا خلقناہ، کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا، من قبل ولم یک شیئا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کو عدم سے ہم نے وجود بخشا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے رب کی قسم کہ میں ان کو ضرور ایک دن جمع کروں گا. جو آج اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کون کھلاتا پلاتا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، بھول چکے اس مقصد کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ نے اپنی قسم کھائی، لیکن نبی علیہ السلام کی عظمت شان کو نمایاں کرنے کے لیے آپ کی طرف نسبت کر کے کہ آپ کے رب کی قسم لنحشرنہم، ہم ضرور ان کو جمع کریں گے ایک دن، والشیاطین، اور سارے شیطانوں کو جمع کریں گے، سارے شیطانوں. ومن الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، ہم سارے شیطانوں کو جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ہم انہیں جہنم کے اطراف میں اکٹھا کریں گے، حاضر کریں گے، اور اس طرح ان کو حاضر کریں گے جثیا کہ یہ گھٹنے کے بل پڑے ہوں گے، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے جہنم کے ارد گرد. ثم لننزعن من كل شیعۃ، پھر ہر گروہ میں سے ہم اس شخص کو باہر نکالیں گے، اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کی مخالفت پہ بڑا سخت تھا. رحمان کی نافرمانی، اپنے رب کی مخالفت، اس پہ جو سب سے زیادہ سخت لوگ تھے ہر گروہ میں سے، ان کو ہم باہر نکالیں گے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، ہمیں خوب پتہ ہے کہ جہنم میں داخل کیے جانے کے لائق کون ہے، ان کو جہنم کے سپرد کرتے جائیں گے. ویسے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص نے
جہنم پر وارد ہونا ہے۔ ویسے تو تم میں سے ہر شخص نے جہنم پہ آپ کا ورود لکھا جا چکا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے کیا ہوا کہ ہر شخص جہنم پہ وارد ہوگا، پیش کیا جائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم ان کو نجات دے دیں گے جو دنیا میں رہ کر ہم سے ڈرتے تھے، اور ظالمین کو چھوڑ دیں گے اس حال میں کہ جثیا، وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گرے پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں جس موضوع کو بیان کیا ہے بڑا واضح ہے۔ ہمارے موضوع کا تسلسل گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں قیامت کے دن کے میزان کے بارے میں ہماری باتیں ہوئی تھی، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ میزان برحق ہے، ترازو کا لگنا، اعمال کا تولا جانا، یہ برحق ہے۔ آج ہمارا جو موضوع اور گفتگو رہے گی وہ یہ کہ صراط بھی برحق ہے، صراط بھی برحق ہے۔ صراط کیا ہے؟ جس کو عام الفاظ میں ہم پل صراط کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے لفظ جسر بھی استعمال کیا ہے، جسر جس کا معنی ہے پل، اور لفظ صراط بھی استعمال کیا ہے۔ صراط کا معنی ہے راستہ، چونکہ پل گزرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، نہر کا پل نہر کو عبور کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک راستہ ہے جو جہنم کو عبور کرنے کا ہے۔ جہنم کے اوپر اس پل کو نصب کیا جائے گا، تو اس لیے اس کو عربی میں صراط بھی کہا ہے حدیثوں میں، اور جسر بھی کہا گیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو اور عربی کو ملا کر پل صراط کہہ دیا جاتا ہے۔ پل اور صراط ہے ترادف، پل ہماری زبان ہو گئی، صراط جو ہے عربی ہو گئی، تو تاکید کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جا سکتے ہیں کہ غلط نہیں ہے۔ تو یہ جسر، یہ صراط، یہ پل، یہ بھی ایک یقینی امر ہے۔ پورے دین کو، قرآن و سنت کی بتائی ہوئی باتوں کو عقل پہ پرکھنے والوں کو صراط و جسر پہ بھی یقین نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو سمجھتے ہیں کہ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے، اس سے ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اس سے دین بنانا نہیں، اس سے دین کو سمجھنا ہے، اور ماننے کا معیار بھی عقل نہیں ہے، ماننے کا معیار بھی قرآن و سنت ہے۔ نہ معیار عقل ہے، نہ عقل دین بنانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو ان کا ماننا سمجھنا آسان ہے کہ قرآن و سنت میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اقول اول من یجوز، جہنم پر پل رکھی جائے گی، یہ جسر، اس جسر کو عبور کرنے والا سب سے پہلا میں ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بلغنی ان الجسر اشد ادق من الشعر واحد من السیف، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ وہ پل، وہ جسر
بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ ایسا پل ہے جو جہنم پہ رکھا گیا ہے، جس کو عبور کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کا مرود بیان کیا ہے، تم میں سے ہر ایک نے اس پر پیش ہونا ہے۔ سیدہ ام مبشر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ حفصہ کے گھر میں تھے۔ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرہ احد الذین بایعوا تحتها۔ بیت الرضوان حدیبیہ کے موقع پر جن جن صحابہ نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، جس شجرہ درخت کا ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، نبی علیہ السلام نے اصحاب حدیبیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انشاءاللہ کہا، میرے رب نے چاہا تو ان لوگوں میں سے جو اصحاب الشجرہ ہیں، جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن کی تعداد 1400 یا 1500 احادیث میں بتائی گئی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ امہات المومنین کا علم بھی دیکھیں، سیدہ حفصہ ام المومنین کا علم بھی دیکھیں، فوراً کہا اللہ کے پیغمبر پھر اللہ کا فرمان یہ کہاں جائے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص نے جہنم پہ پیش ہونا ہے، اور کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ آگے پڑھو، آگے پڑھو۔ اگلی آیت کیا ہے کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، کہ اللہ ڈرنے والوں کو نجات دے دے گا، اللہ ڈرنے والوں کو بچا لے گا اور ظالمین ہی کو اس میں گرا دے گا۔ گویا کہ اس آیت میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس ورود سے مراد وہاں سے گزرنا ہے، اس پل سے گزرنا ہے، یہ ہے پیش ہونا۔ جس طرح ایک اور حدیث میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے 3 بچے بچپن میں فوت ہو گئے، بلوغت سے پہلے 3 بچے فوت ہو گئے، اور اس نے صبر کیا جو صبر کرنے کا حق ہے، 3 چھوٹے بچے فوت ہو گئے بچپن میں اور اس نے صبر سے کام لیا، تو اسے جہنم چھوئے گی ہی نہیں، الا تحلۃ القسم، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی قسم کو پورا کرے گا جو رب نے فرمایا کان علی ربک حتما مقضیہ، بس قسم کو پورا کرے گا، آگ اسے چھوئے گی تک نہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب بھی محدثین نے یہی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ پل صراط سے تو اسے گزارا جائے گا، گزار کر جنت میں بھیجا جائے گا، لیکن آگ اسے چھوئے گی تک نہیں، جہنم سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دے گا۔ ایک دن صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے سوال کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کریں گے؟ دیدار؟ نبی علیہ السلام نے ان کے سوال کے انداز سے سمجھا، جو کھل کر انہوں نے نہیں بیان کیا، کہ ان کو اشکال یہ ہو رہا ہے
کہ قیامت کے دن اتنی ساری دنیا ہوگی، ایک اللہ کا دیدار، اتنا رش لگا ہوگا، کیسے ممکن ہوگا کہ سارے جنتیوں کو دیدار حاصل ہو جائے؟ گویا کہ ان کے دل میں کچھ اس طرح کا اشکال ہے، یہ استفسار چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوپہر کے وقت جب آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو، سورج نظر آتا ہے ہر ایک کو یا نہیں؟ جی ہاں، نظر آتا ہے۔ کہا کبھی 14ویں رات کا چاند جب آسمان پہ کوئی بادل نہ ہو، دیکھا؟ جی دیکھا۔ سب کو نظر آتا ہے؟ جی ہاں، سب کو نظر آتا ہے۔ تو کہا اہل جنت کو اللہ رب العالمین کا دیدار ایسے ہی حاصل ہوگا، نہ کوئی رش ہوگا، نہ لائنیں، نہ کوئی غلبہ ہوگا۔ یہ بات بیان کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے ہوگا۔ جس نے سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی، کسی جانور کی پوجا کی، بت کی پوجا کی، قبر کی پوجا کی، حجر کی پوجا کی، درخت کی پوجا کی، اسے حکم ہوگا کہ جاؤ ان کے پیچھے، ان کے پیچھے جاؤ۔ صرف اور صرف دو طبقے باقی بچیں گے، ایک سچے ایمان والے اور دوسرے منافق۔ ایمان والے اور منافق، کیونکہ وہ بھی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، منافقین بھی ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ جل شانہ جب جلوہ افروز ہوں گے اور یہ اپنے رب کو پہچانیں گے تو اللہ رب العالمین ان کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرما دے گا، جس نور کی روشنی میں انہیں حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس پل صراط سے گزرتے ہوئے، اس پل صراط سے گزرتے ہوئے آگے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ سارے ایمان والے اس نور کی روشنی میں چل پڑیں گے اور منافقین بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ جب کچھ تک جائیں گے تو ایک دم منافقین کے نور کو اللہ ختم کر دے گا۔ اور اس موقع پر آیت پڑھی کہ قیامت کے دن یہ لوگ کہتے ہوں گے آگے والوں کو، ایمان والوں کو، کہ اتمم لنا نورنا، ہمیں بھی تو اپنی روشنی میں لے چلو۔ آواز دیں گے، احادیث میں ہے آگے والوں کے، رکو، اندھیرا ہو گیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں اپنی روشنی میں لے جاؤ۔ اور اسی مقام پر یہ آیت بھی پڑھی گئی ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے استہزاء کرے گا، یعنی ان کا استہزاء کا بدلہ لے گا۔ منافقین کا ذکر پہلے پارے میں شروع کی آیات میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، یخادعون اللہ، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ استہزاء کا انداز ہوتا تھا ایمان والوں کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ان کی استہزاء، ایمان والوں کا مذاق اڑانے کا صلہ دے گا کہ نور دے کر پھر ایک دم اللہ تعالیٰ روشن چھین لے گا، سلب کر لے گا ان سے۔ ایمان والے آگے بڑھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر سب سے پہلے اس پل صراط کو میں اور میری امت عبور کرے گی۔ میں اور میری امت سب سے پہلے، امتوں میں
میری امت انبیاء میں گویا کہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلیں گے. فرمایا وَبِهِ قَلَالِيبُ، اس پر بڑے بڑے آنکڑے، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے. مثل شوک السودان سعدان الا لا يعلم قدر عظمها الا اللہ. آپ نے جھاڑیوں کی مثال دی کہ وہ جھاڑیاں جن کے کانٹے بڑے بڑے کانٹے، ان کی مثال دی سعدان کہ ان کے کانٹے پھر آگے سے مڑے ہوتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود. کہا اس طرح، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس پل صراط، اس جسر اور صراط کے اطراف میں فرمائے یہ کانٹے لگے ہوں گے. رب جس کو چاہے گا ان کانٹوں سے ہی جہنم میں انہیں کھینچ کے نیچے پھینکا جا رہا ہو. فرمایا اس منظر کو دیکھ کر پوری کی پوری انسانیت کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کوئی بول نہیں سکے گا، صرف انبیاء بول سکیں گے. اور انبیاء کی زبان پر بھی یہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. یہ منظر کھینچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صراط کا، اس پل کا، اس جسر کا، کہ یہ عالم ہوگا اس وقت. فرمایا جب ایمان والے آئیں گے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، بعض تو کل برق بجلی کی رفتار کی طرح، یا آسمانی بجلی کی مثال دی. یہ بجلی آپ سوچیں گے کہاں اس وقت تو تھی نہیں، برق اس آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. فرمایا اس بجلی کی رفتار میں اس صراط کو عبور کر جائیں گے، کوئی ہوا کی رفتار میں، اور کوئی تیز و تند رفتار گھوڑے کی رفتار میں، اور کوئی عام سواری کی رفتار میں، اور کوئی گرتا پڑتا زخم کھاتے مخردل، پورا جسم زخموں سے چور ہو جائے گا. اس صراط پر گر کر اٹھ کر گر کر اٹھ کر زخموں سے چور ہو جائے گا، لیکن نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ بھی بچ گیا. فَتُخْتَفُ النَّاسُ بِقَدْرِ آمَالِهِمْ، اصل میں یہ ان کا جو سلوک کیا جا رہا ہوگا یہاں ان کے اعمال کے مطابق کیا جا رہا ہوگا. اعمال جتنے اچھے، جتنے زیادہ، اتنا ہی اچھی حالت، اچھی کیفیت. حتیٰ کہ بعض کے اعمال ایسے کہ آتے ہی اس کانٹے میں، آنکڑے میں، آنکڑا یہ تندوری کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ تندور سے آگ ہے اندر، روٹی نکالنے کے لیے دور سے ایک بڑے کانٹے کے ذریعے اس کو نکال لیتا ہے. یہ جہنم کے کلالیب ہے، کیفیت اور کتنے بڑے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. فرمایا وہ جہنم کے کلالیب ہے، ایسے ہی کانٹے کے آگے سے مڑے ہوئے ہوں گے، اور وہی ڈال کر ان جہنمی کو انہی میں ہی پرو کر آگ میں پھینکا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا. منہم الموبق بعملہ ومنہم من المخردل ثم ینجو. کوئی تو اس رفتار میں گیا، کوئی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا، اور کوئی زخم کھاتے ہوئے ثم ینجو، آخر اس صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے صراط جس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے جب سیدنا انس نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن یقیناً آپ کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ کہا مجھے صراط پہ ڈھونڈنا، یا میزان پہ ڈھونڈنا، یا حوض کوثر پہ ڈھونڈنا.
قیامت کے دن ان 3 مقامات کے علاوہ میری اور چوتھی جگہ کوئی نہ ہوگی. یا میں حوض کوثر کے پاس ملوں گا، یا میزان جب ترازو لگا ہوگا وہاں ملوں گا آپ کو، یا صراط کے پاس. اور نبی علیہ السلام کی زبان پر بھی عند الصراط اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم کی آواز ہوگی کہ اے اللہ بچا لے، اے اللہ مہربانی فرما لے، اے اللہ تو رحم فرما لے. کامیاب یہاں سے نکل جانے والے یہ صراط سے نکل گئے ہیں. یہ جہنم پہ رکھا ہوا پل ہے صراط، اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے. کیا اگلا قدم جنت میں ہے؟ نہیں. یہ تو بات یقینی ہو گئی کہ یہ جہنمی نہیں. اب جنت میں ان کے درجات پر کس طرح بانٹے جائیں گے؟ یخلص المؤمنون من النار ثم یحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار. ایک اور پل ہے، اس کا نام قنطرہ ہے. اس کا نام حدیث میں صحیح مسلم میں قنطرہ ہے. اور وہ پل کہاں ہے؟ یہ صراط، یہ جسر، یہ جہنم کے اوپر ہے. اور قنطرہ جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے. جہنم سے نکل گئے، عبور کر گئے اس کو، لیکن جنت کا داخلہ نہیں ملا ابھی. ثم یحبسون علی قنطرۃ، پھر انہیں قنطرے پہ روک دیا جائے گا. رک جاؤ، رک جاؤ. یہ رک جائیں گے. کیا ہوگا؟ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. کہ اب ان کو روک کر ان سے حساب لیا جائے گا. ایک اور حساب ہے اور اس میں قصاص ہے. فَيُقْتَصُّ، قصاص لیا جائے گا، لِبَعْضِهِمْ، انہی میں سے بعض کے لیے، مِنْ بَعْضٍ، بعض سے لیا جائے گا. وہ قصاص کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا مظالم کانت بینہم فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں اگر ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کوئی ظلم کیا ہوگا، تو آج یہاں روک کر اس کے قصاص اور اس کے بدلے یہاں دلوائے جائیں گے. لیکن یقیناً یہ وہ طبقہ ہوگا کہ قصاص کے باوجود بھی ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی. کیونکہ وہ طبقہ کہ قصاص کے بعد جن کی نیکیاں ختم ہیں وہ تو ان کے گناہ لے کر جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے. یہ وہ ہے کہ جن کی چھوٹی موٹی زیادتیاں جس کو ہم کہتے ہیں، چھوٹے موٹے معاملات تو ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے. یہ چھوٹی موٹی جو زیادتیاں ہو جاتی ہیں، حق تلفیاں ہو جاتی ہیں، قطع رحمیاں ہو جاتی ہیں، ان کے قصاص اور بدلے کے لیے انہیں قنطرہ پر روک دیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. اذا حزبوا ونقوا، جب بالکل چھان بین ہو جائے گی، پاک صاف ہو جائیں گے، بدلے مکمل ہو جائیں گے، تو اوزنوا فی دخول الجنہ، اب ان کو اجازت ملے گی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب انہیں اجازت ملے گی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یقیناً اب جنت میں داخلے کے لیے وہاں سے گزرنے میں نیکیاں بہت لے کر آئے. اب بعض کی نیکیاں کچھ کم ہو چکی ہوں گی اور بعض کی نیکیاں کچھ زیادہ ہو چکی ہوں گی کہ جو قصاص دلائے جائے گی، بدلے دلائے جائیں گے. تو اللہ کے بندو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ ہم اس وقت کی تیاری کریں. وہ ابو درداء صحابی رسول ہیں جو رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ جسر و جہنم، یہ جہنم پہ لگایا جانے والا جو پل ہے، لا یجوزها المسکلون، جو دنیا میں دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں، بہت سارا سامان جمع کر لیتے ہیں،
یہ سارا سامان لے کر وہاں سے کیسے گزر سکیں گے؟ یہ بوجھل ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے بھاری برکن ہو چکے ہوں گے، اور بھاری بھرکن ہونے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ سال و سامان کہ انہوں نے دولت بڑی کمائی، دولت کے پیچھے لگے رہے، اور دولت کی خاطر یہ دین کو بیچنے والے لوگ ہیں۔ وہ دولت مند نہیں ہیں کہ اپنی دولت کو دین کے اعلاء اور نشر کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث میں استثناء علیحدہ آ چکا ہے۔ جو دولت سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ حقوق بھی رہ گئے، فرمایا ان کو کہا جائے گا یہ ساری تمہاری دولت ہے، رکھو سر پہ اور اس کو اٹھا کر اس پل سے گزرو، لا یجوزها المثقلون۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ یہ بھاری بھرکن وزن لے کر یہ لوگ اس پل کو کراس نہ کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں حدیث کو بیان کر کے، احب ان اتخفف لتلک العقبہ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امامکم عقبۃ کعودا، ایمان والو تمہارے سامنے ایک انتہائی دشوار گزار گھاٹی ہے جس کو تم نے عبور کرنا ہے۔ دشوار گزار گھاٹی، ابو درداء کہتے ہیں لوگوں یہی صراط ہے، یہ دشوار گزار گھاٹی یہی صراط ہے، یہی جسر ہے، یہی پل ہے کہ جہاں سے مشکلوں بھاری بھرکن وزن اٹھا کر لوگ نہیں گزر سکیں گے۔ احب ان اتخفف لتلک العقبہ، میں یہی چاہتا ہوں اے اللہ میں ہلکا رہوں، مجھے اتنا ملے کہ کھاؤں پیوں زندگی بسر کروں تاکہ اس گھاٹی سے آسانی سے گزر جاؤں۔ یہ ہے فکر۔ اللہ ہم سب کو فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔